حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کی غلامی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بچپن میں یہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ڈاکوؤں نے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے گھر والوں کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا اور بچوں کو بھی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت زید کو بھی وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ بچے تھے، ان کو جا کر بازار کے اندر فروخت کر دیا گیا، اس کی قیمت لے لی گئی۔ اب جنہوں نے حضرت زید کو خریدا انہوں نے آگے بیچ دیا۔ اس طرح یوں بیچتے بیچتے مکہ کے بازار کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ اب مکے کے اندر جب ان کی بولی لگی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، پہلی بیوی ہے، حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو خرید لیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ بڑے شریف النفس تھے اور بہت زیادہ اچھے اخلاق کے یہ مالک تھے۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید غلامی کے طور پہ تحفۃً نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا اچھے اخلاق والا بچہ ہے، تو لہٰذا میں آپ کو تحفۃً یہ پیش کرتی ہوں، آپ اس کو غلام بنا کے اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر آ گئے۔ تو ایک بار مکے کے بازار میں حضرت زید بن حارثہ کے چچا کا گزر ہوا تو حضرت زید بازار میں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے، نبی پاک کی کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے تو چچا نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ماں باپ جدائی کی وجہ سے نڈال ہو چکے تھے۔ ماں نے رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دی کہ میرا بچہ گم ہو گیا، اور باپ رو رو کے جسم کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ اور ان کے والد صاحب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قسم کھایا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا پہاڑوں پر بھی ملے، اگر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے جوتے ٹوٹ جائیں، میرے قدم بھی پھٹ جائیں، پھر بھی مجھے پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ میرا بیٹا ہے تو میں اس جگہ جا کے بھی اپنے بیٹے کو حاصل کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ تو چچا نے جب دیکھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے تو کسی سے بازار کے اندر پوچھا کہ یہ کس کا غلام ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ کیسا آدمی ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ہم نے آج تک اس جیسا بندہ زمانے میں دیکھا ہی نہیں۔ حسن دیکھو تو حسن بے لاجواب، اگر ان کا اخلاق دیکھو تو لاجواب، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ دیکھو تو لاجواب، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہی ہیں۔ تو انہوں نے سنا تو اپنے گھر گئے، اپنے بھائی کو بتایا کہ بھئی تمہارا بیٹا مل گیا ہے، تم اس طرح کرو کہ جلدی سے رقم کا انتظام کرو اور پیسے تیار کرو، ہم مکے کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کے پیسے دے کر اپنا بیٹا واپس لے آئیں گے، کیونکہ پہلے پیسوں سے بکا کرتے تھے غلام۔ تو باپ نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان بیچ دیا اور اپنے بیٹے کو لینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے کہ زید بن حارثہ جو ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے غم کی وجہ سے نڈال ہو چکے ہیں، ان کی ماں نے رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ضائع کر دی، تو وہ بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنا مال چاہیں وہ مال آپ لے لیں، لیکن زید کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم جس بارگاہ کے اندر آئے ہو یہاں مال نہیں دیکھا جاتا، یہاں مال نہیں مانگا جاتا، زید کو آنے دو، اگر زید بن حارثہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں تم سے پیسہ نہیں مانگوں گا، تم خوشی کے ساتھ اس کو ساتھ لے جانا، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ اب حضرت زید بن حارثہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے پھوپھا ہیں، جو رشتہ دار برادری کے لوگ آئے تھے
سب کو پہچان لیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے زید، اب یہ تمہارے والد تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ پیسے دے رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ تم پیسے اپنے پاس رکھو، اگر زید جانا چاہے تو ان کو اپنے پاس لے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ ایک طرف اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھتے اور دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے۔ اب نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے، اپنے والد صاحب سے کہنے لگے ابا جان میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ نبی پاک کی محبت ایسی تھی، آپ کی غلامی ایسی تھی، فرمایا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں نبی پاک کی غلامی کے اندر رہوں گا۔ باپ کہنے لگا اے بیٹے، لوگ تو آزادی کو پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی آزادی سے گزارنا، اور تم آزادی کے اوپر غلامی کو ترجیح دینا چاہتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ جس طرح میرے آقا کی غلامی ہے، کروڑوں آزادیوں کو مصطفیٰ کی غلامی پہ میں قربان کر دوں، ساری آزادیوں کو مصطفیٰ کی قربانی، اس کی غلامی کے اوپر میں قربان کر دوں۔ باپ کہنے لگا بیٹا دیکھو تمہاری ماں کتنی پریشان ہے، کتنی تم سے محبت کرتی ہے، اور ہم تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس چلو تو 1 مہینے تک تو ہم تیرا پاؤں زمین پہ نہ لگنے دیں، تیرے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھائیں گے، پلکیں بچھائیں گے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان بے شک آپ کی محبت سچ ہے، ماں کی محبت سچ ہے، لیکن کروڑوں مائیں بھی ہوں، ان کی تمام ماؤں کی محبت اگر جمع کر لی جائے، مصطفیٰ کے در سے جو مجھے محبت ملی ہے وہ کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ ملی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس رہوں گا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ زید کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن جتنے دن یہ رہنا چاہے اپنے پاس رکھو، اس کے بعد ان کو میرے پاس بھیج دینا، کیونکہ ہم کسی کو زبردستی اپنے پاس سے نہیں بھیج سکتے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ زید اپنے والدین کے ساتھ جاؤ، جب تک تمہارا دل کرے ان کے ساتھ رہنا اور پھر دوبارہ میرے پاس آ جانا، جب بھی تیرے ماں باپ کا دل کرے وہ ملنے کے لیے آ جائے کریں، اور جب تمہارا دل کرے تم اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے چلے جانا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور بازار میں سب لوگوں کے سامنے آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، آج کے بعد اس زید نے میری غلامی کے اوپر اپنی ماں باپ کی محبت کو بھی قربان کیا، اپنے علاقے کو بھی چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑا۔ اے لوگوں سن لو، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ نبی پاک نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ جب حضرت زینب کو طلاق دے دی حضرت زید نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرما لیا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بیواؤں کے ساتھ بھی نکاح کیا، طلاق یافتہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کیا، تاکہ یہ میری امت کے لیے سنت بن جائے، یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کو عیب نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جائے۔ تو نبی پاک نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ جب آپ نے نکاح کیا تو مکہ کے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کفار نے، مشرکین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، یعنی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تم اس کو نبی پاک کا بیٹا کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال جمع ہے رجلن کی، اور رجلن کہتے ہیں مرد کو جو بالغ مرد ہو۔ بچے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صبی، غلام یا طفل عربی کے اندر۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے یوں تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، یعنی 3 بیٹے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت طیب بھی ان کو کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، لیکن وہ بچپن کے اندر ہی دنیا سے انہوں نے پردہ کر لیا، اللہ نے ان کو زیادہ عمر نہیں عطا کی، وہ جوانی کو نہیں پہنچے، بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو اب ذہن میں اگر یہ سوال آئے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ بچوں کے بھی باپ نہیں، رجالن جمع ہے رجلن کی، یعنی مردوں کے جو بالغ مرد ہو
ان میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا بھی بلاغت کی عمر کو نہیں پہنچا